اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اچھا، اسلامیات کی ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا اسٹڈی کیا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا؟ بالکل، اسلامیات کا پہلا چیپٹر کس چیز کے بارے میں تھا؟ جو سبق نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا، توحید، ٹھیک ہے؟ بالکل، توحید کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، ٹھیک؟ صحیح ہے۔ اچھا، اللہ کے پیغام ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول پہنچاتے ہیں۔ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول پہنچاتے ہیں ہم تک، ٹھیک ہے؟ بالکل، نبی اور رسول پہنچاتے ہیں ہم تک پیغام کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ وہی واحد لا شریک ہے، اسی کی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، ایک ایک چیز ہمارے تک پہنچانے والے کون ہوتے ہیں؟ نبی اور رسول۔ تو بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہے رسالت، ٹھیک؟ اور رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہے پیغام دینے والا۔ رسالت رسول سے نکلا ہے، رسالت رسل کرنے والا، پیغام دینے والا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا پیغام دینے والا، ہم تک پہنچانے والا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اللہ کا پیغام دینے والا، صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں جب نبی اور رسول، تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آج تک آپ کو پتہ ہے نا کتنے پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ٹھیک؟ ہم تک نبی آئے ہیں۔ ہمارے پہلے کون تھے نبی؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ہم اولاد ہیں، جہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور سب سے آخری نبی ہمارے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ جن پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 رسالت پڑھیں گے، اور اس میں کچھ باتیں ایسی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ بھی ہوں گی، آپ کے امی ابو، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی آپ کو بتاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام کون لے کر آتا تھا، اللہ نے کون کون سے فرشتے رکھے ہوئے تھے جو ہم تک تو نہیں پیغام پہنچاتے تھے اپنے نبیوں تک وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور ہم تک پھر ان سے آگے ان کو فرشتے پیغام پہنچاتے تھے، اور ان سے آگے ہمیں نبی اور پیغمبر بتاتے تھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں سبق کی پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم انسانوں تک اور ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے کس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہم تک ایک سچ پہنچ سکے کہ اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس وجہ سے کرنی ہے، اور اس کائنات کو وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے؟ اور وہی ہم انسانوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے۔ ہر نبی اور رسول نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے؟ وقتاً فوقتاً ہر دور میں، ہر صدی میں رسول اور نبی آتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہر نبی اور رسول کو وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔
اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہر نبی اور رسول کو وحی، ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پہلے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، اپنے جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پہلے بتاتے تھے اور پھر وہ آگے نبی اور رسول تک پہنچاتے تھے، اور نبی اور رسول کے بعد پھر، ٹھیک ہے، ہم تک بات پہنچتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وہی اللہ کی طرف سے نبی اور رسولوں کی جانب پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں جو فرشتہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی وہ چیز ہے جو اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے، فرشتے لے کر نبیوں تک آتے تھے، اس کو وہی کہا جاتا تھا۔ اور وہی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی ایک پوشیدہ پیغام ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا پیغام ہوتا ہے جو اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتے تھے، اور پھر جب وہی پہنچ جاتی تھی نبی اور رسولوں تک، اور وہ پھر آگے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی امت کو آگے بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، آپ کے اتنے نبی ہیں، آپ کس کی پیروی کریں، اس کے بعد آپ نے روزے رکھنے ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور جو بھی دین اور دنیا کی باتیں سب چیزیں بتائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے فرشتوں کو بھیج کے نبی اور رسولوں کو بتاتے تھے، اور نبی اور رسولوں سے پھر آگے ہم تک باتیں پہنچتی تھی۔ پھر کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہمارے سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، جہاں سے ہم انسانوں کا سلسلہ شروع ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے، کہ ٹھیک ہے، جو جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی کہا تھا کہ آج تمہارا دین میں نے تم پہ مکمل کر دیا، کہ اللہ کی ہر چیز بتائی ہوئی تم لوگوں کو آج میں نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ آج ہر چیز ختم کر دی، بتا دی، آج ہر چیز، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو رہ گئی ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی سنت نبی ہیں ہمارے پاس، اور قرآن پاک تھا جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے وہ ہمارے لیے، تاکہ اگر نبی اور رسول نہیں ہے اس کے بعد ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام یا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا پتہ چلے، وہ ہمیں ان سے پتہ چلے، سنت نبی سے اور قرآن پاک سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی اور رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ ہر طریقے سے معصوم ہوتے ہیں، تبھی وہ آگے ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی کو رول ماڈل بنائیں گے اپنا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا، تبھی تو ہم اسے دیکھ کے انسپائر ہوں گے، یا اس طریقے سے نا۔ تو جو ہمارے نبی اور رسول تھے وہ ہمیں گناہوں سے روکتے تھے، تو اس کا یہ وہ خود بھی تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ خود کوئی گناہ نہیں کرتے تھے اور گناہوں سے پاک تھے، ان کے دامن پہ ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ آگے کہہ رہے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے انہیں معصوم کہا جاتا تھا۔ اب گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ معصوم۔ اب جیسے چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو تو بالکل وہ پیدا ہوتا ہے، اس نے نہ کوئی اچھائی نہ کوئی برائی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں گناہوں سے پاک، کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں، اس وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور گناہوں سے جو پاک ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم کہا جاتا ہے۔ بالکل، جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، مطلب جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے وہی بھیج کے اپنے نبیوں کو بتاتے تھے اور پیغمبروں کو بتاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان دعوت کو لوگ اگر قبول کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے، تو وہ لوگ کیا کہلاتے تھے؟ مومن، ٹھیک ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو مطلب وہ مومن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مومن بننے کی کوشش کریں، ہم پھر بھی کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں لڑائی کر لیتے ہیں، ہم کبھی، آپ دیکھیں آپ لوگ بھی تو اپنے مطلب
ہاں جی، پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہی ہوتا ہے نا جو اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کی کہاں مانتے ہیں؟ ہم کبھی جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لڑائی بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو ہمارے اللہ نے ہمارے نبی اور رسول کے ہاتھ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، جو ہمیں سچا مسلمان بناتا ہے، ہم نے اگر ان چیزوں کو فالو کریں، ہم اس راستے پہ چلیں تو ہم سچے مومن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مومن ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، ایک ایک چیز اس کو فالو کرے، اس راستے سیدھے راستے پہ چلے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہے، ٹھیک ہے، شراب نہ پیے، اور کیا کہتے ہیں غلط کام نہ کرے، وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس دعوت کا انکار کر کے اس کے مخالف بن جاتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ مطلب جو اس چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں کہ کوئی رسول، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کافر ہیں جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو کہتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کا وجود ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کافر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، اس دعوت کا مخالف ہوتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے، اور کافر کہلاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کافر، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ اب جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ فرعون بھی اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نمرود بھی ایسا ہی ایک بادشاہ تھا ایک وقت کا جس نے یہی کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری طاقت اور برابری کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسلام کی دعوت لائے تو اس نے انکار کیا، اور اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دور میں اسلام کی دعوت لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو اس نے انکار کیا، تو اسی طریقے سے وہ کیا کہلائے؟ کافر کہلائے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت نمرود کے دور میں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ان دونوں نے انکار کیا تھا اللہ کے حکم کا، ٹھیک ہے، تو یہ کافر کہلاتے تھے اور کافر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے خود کو خدا کہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر آئے تھے نمرود کے دور میں اسلام کی دعوت، تو اس نے انکار کیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دی گیا تو آگ کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی۔ اور اسی طریقے سے فرعون نے انکار کیا تھا اپنے دور میں، نعوذ باللہ، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں خدا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کی جب دعوت لے کر آئے تھے تو اس نے انکار کیا تھا۔ تو یہی ہیں وہ کافر لوگ جنہوں نے خدا کے پیغام کو پیغام نہ سمجھا اور خود کو خدا سمجھا، نعوذ باللہ، اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے کون سا سبق پڑھا ہے؟ رسالت۔ کون سا پڑھا ہے سبق؟ ہم نے سبق پڑھا ہے سبق نمبر 2، رسالت، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری یہ ریڈنگ کا سلسلہ، پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اپنی مشق کی طرف آئیں گے۔ ابھی میں آپ کو مشکل الفاظ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلا لفظ ہے سیدھا، دوسرا لفظ ہے نبیوں، پھر ہے رسولوں، پھر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر ہے پوشیدہ پیغام۔ کیا ہے؟ پوشیدہ پیغام۔ اس کے بعد ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سلسلہ۔ پھر ہے معصوم، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہے مخالف، اور اگلا لفظ ہے مومن۔ کیا ہے؟
پھر ہے مومن، کیا ہے؟ مومن۔ پھر ہے فرعون، کیا ہے؟ فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگلا لفظ ہے نمرود، کیا ہے؟ نمرود۔ اور پھر لاسٹ ہے آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ تاریخ اور دن لکھنا ہے، مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، اور اس کے بعد مشکل الفاظ لکھ کے یہ سارے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔